ایک روایت میں ہے، حضرت فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا، یہودی تورات کو ماننے والا، اور یہودیوں کے یہاں ہفتے کی عید کا دن کیا ہے؟ ہفتہ ہے، سیٹرڈے۔ ہفتے کے دن اس کی عادت تھی تورات کو کھولنا، ایک دو پیج پڑھنا۔ ایک مرتبہ وہ یہودی تورات کھول کر کے ہفتے کے دن تورات کو پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے آگے گیا تو 4 جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا۔ تورات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ وہ دیکھ کر کے دنگ رہ گیا، کتاب موسیٰ کی اور تعریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی ہے۔ اس کو غصہ آ گیا، یہودی ہے نا وہ، روایات میں آتا ہے اس نے وہ کاٹ دیا، جہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا اور آپ کی تعریف پر مشتمل کلمات تھے، اس کو اس نے کاٹ دیا، اور بعض روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ جلا بھی دیا اس کو کٹ کر کے۔ پھر اگلا ہفتہ آیا، ایک وارم کے بعد پھر تورات کھولا یہودی پڑھنے کے لیے، تو اس میں دیکھتا ہے کہ 8 جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا، 8 جگہ حضور کی تعریف آئی، اور زیادہ وہ غصے میں آ گیا، اس کو بھی اس نے کاٹ دیا۔ پھر اگلا ہفتہ آیا تو اس نے دیکھا کہ 12 جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آئی ہوئی ہے۔ اب حیران و پریشان ہو گیا، 4 مرتبہ میں نے کاٹا، 4 مرتبہ حضور کی تعریف دیکھی، میں نے اس کو کاٹ دیا، تو اب وہ 8 دفعہ ہو گیا۔ 8 جگہ سے میں نے کاٹا تو 12 جگہ حضور کی تعریف آ گئی۔ اب اگر میں 12 جگہ کاٹ دوں گا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں پورا تورات ہی حضور کی تعریف سے نہ بھر جائے۔ کتاب کو بند کیا، دل میں یقین پیدا ہو گیا کہ جس شخصیت کا اس تورات کے اندر، جو کہ آسمانی کتاب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، جس شخصیت کی تعریف اس کتاب کے اندر موجود ہے، وہ واقعی صادق ہوگی، سچی ہوگی، باکمال شخصیت ہوگی۔ چنانچہ اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ بھائی محمد کس کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض جو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت رکھتے تھے، انہوں نے کہا ارے کسی کا نہیں، بس رہنے دو، اپنا کام کرو۔ لوگوں سے پوچھتا رہا، اکثر نے منع کر دیا اور کہا کہ بھائی وہ کوئی اہم شخصیت نہیں ہے وغیرہ۔ اس نے کہا کیوں اہم شخصیت نہیں ہے؟ آسمانی کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات جو نازل ہوئی، اس میں حضور کا ذکر آیا ہے، وہ کیسے غیر اہم شخصیت ہو سکتی ہے؟ چنانچہ وہ لوگوں سے پوچھتا ہوا ملک شام سے مدینہ منورہ حاضر ہو گیا۔ کتنا لمبا سفر ہے، سیریا کہاں ہے، مدینہ منورہ کہاں ہے؟ اتنا لمبا سفر طے کر کے کیوں آیا؟ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، آپ سے بات چیت کرنے کے لیے۔ آج لوگ حج پر جاتے ہیں، حج مکمل ہو جاتا ہے تو بولتے ہیں مدینہ منورہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس حج ہو گیا۔ حج کے ارکان میں سے نہیں ہے، حج کے فرائض میں سے مدینہ منورہ جانا نہیں ہے، بس حج کر لیے مکہ مکرمہ میں کافی ہے، واپس ہندوستان ویسے بھی جا سکتے ہیں۔ ارے بھائی مسئلہ اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ۔ تو وہ یہودی تلاش کرتے کرتے مدینہ منورہ حاضر ہو گیا۔ جیسے ہی مدینہ جانے لگا، مدینے کی گلیوں میں دیوانے کی طرح گھومنے لگا،
کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے تو سامنے ایک خوبصورت شخصیت نظر آئی. چہرہ بالکل سرخ رنگ کا ہے, گورا ہے, داڑھی مبارک ہے اور لباس سے ایسا لگتا ہے کوئی فرشتہ ہے. دیکھ کر کے اس کا دل کہنے لگا یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اتنے حسین و جمیل شخصیت کوئی اور نہیں, وہی ہو سکتی ہے. چنانچہ اس نے قریب جاتے ہی پکار کر کے کہا السلام علیکہ یا محمد. نام لے کر ہی سلام کر دیا, السلام علیکہ یا محمد. تو جو شخصیت سامنے تھی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگ گئے. وہ کون تھے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ان کو دیکھ کر کے اس نے سلام کیا اور حضور کا نام لے کر کے سلام کیا. یہاں پر علماء فرماتے ہیں دیکھیے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے ظاہر کو اور باطن کو حضور جیسا ہی بنایا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کلام فرماتے تھے صحابہ ویسے کلام فرماتے تھے. حضور کی جتنی عادتیں تھیں صحابہ کے اندر بھی وہ عادتیں موجود تھیں, حتیٰ کہ شکل و صورت میں بھی صحابہ نے اپنے آپ کو حضور جیسی شکل و صورت والا بنایا تھا. وہ صحابی رونے لگ گئے کہ اس نے کس کا نام لے لیا. کیوں رو رہے تھے؟ لکھا ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہوئے ابھی 3 ہی دن ہوئے تھے. ابھی صحابہ کا غم ختم نہیں ہوا تھا. مدینہ منورہ کے اندر تنہائی چھائی ہوئی تھی, سناٹے کا ماحول تھا. سب صحابہ غم زدہ تھے کہ رحمت للعالمین پردہ فرما کر چلے گئے ہیں. 3 ہی دن گزرے ہیں اور ایک شخص اجنبی آ کر کے حضور کا نام لے کر کے پکار رہا ہے. انہوں نے جواب دیا صحابی نے وعلیکم السلام. اس نے پوچھا کیا آپ محمد ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, میں محمد نہیں ہوں, میں تو ان کا غلام ہوں, ان کے آستانے کی چوکھٹ پر رہنے والا غلام ہوں, چھوٹا سا میں امتی ہوں. وہ کہنے لگا کہ مجھے ان سے ملنا ہے, مجھے لے چلو. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اپنے دل میں کہ اگر میں کہوں کہ ابھی 3 دن ہوئے ان کی وفات کو تو یہ شخص بہت زیادہ رنجیدہ ہو جائے گا, غمزدہ ہو جائے گا. اگر میں یہ کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہیں, چلو ملاقات کراتا ہوں, تو یہ بھی درست نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ میں وہ آستانہ, وہ چوکھٹ, وہ مسجد میں تمہیں دکھاتا ہوں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشادات سے نوازا کرتے تھے, نصیحت فرمایا کرتے تھے. چلو وہ آستانہ میں تم کو دکھاتا ہوں. آپ کی وفات کی خبر اس کو نہیں دی. چنانچہ اس کو لے گئے یہودی کو. جیسے ہی وہ مسجد میں پہنچا بہت سارے صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے. اب اتنی بڑی جماعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوں گے ہی, یہ سمجھ کر کے وہ یہودی دوبارہ سلام کرتا ہے السلام علیکہ یا محمد. جیسے ہی مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی صحابہ نے سنا تو سب رونے لگ گئے. یہ کون آدمی ہے اور حضور کو پکار رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور کہا کیا بات ہے, کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے. اپنا سارا واقعہ بتایا کہ میں نے اپنی تورات میں, آسمانی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھرے کلمات کو دیکھے ہیں, اور 1 بار نہیں 2 بار نہیں کئی دفعہ میں نے اس کو دیکھا تو میں یہاں پر چلا آیا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو ابھی
3 दिन हुए हो चुकी है। وہ چیخنے لگا، چلانے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں، اور اپنے آپ کو کوسنے لگا اور اللہ سے کہنے لگا، اے اللہ میری اس زندگی کا کیا فائدہ جس زندگی میں حضور کی زیارت نصیب نہ ہو، اگر تو مجھے پیدا نہ کرتا تو اچھا ہوتا، چلو پیدا کر دیا تو تورات کے اندر مجھے حضور کی تعریف نظر نہ آتی تو اچھا ہوتا، تعریف نظر آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس میں موجود ہے، اور میں اس کو دیکھ کر کے آپ کی زیارت کا مشتاق ہو گیا۔ اب اسی شوق اور جذبے سے، تڑپ سے مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ بہت زیادہ وہ رونے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تسلی دی۔ پھر وہ کہنے لگا، آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں علی ہوں۔ تو اس نے کہا، میں نے آپ کا نام بھی تورات کے اندر پڑھا ہوا ہے، آپ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کریں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اوصاف کو بیان کرنے لگے، کیا ماحول بنا ہوگا آپ اندازہ لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد ایسا تھا کہ آپ نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ پستہ قد تھے، بلکہ درمیانی آپ کا قد تھا۔ آپ کا چہرہ انور ایسا تھا، آپ کی کشادہ پیشانی تھی، آپ کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں، جب آپ بیان فرماتے آپ کے منہ سے انوار ٹپکا کرتے تھے، دانتوں کے درمیان جو فاصلہ تھا اس میں سے نور نظر آیا کرتا تھا۔ اس طرح پوری تفصیل حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی تو وہ یہودی کہتا ہے، اے علی میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، تورات کے اندر بھی میں نے ایسے ہی پڑھا ہے، تورات کے اندر بھی میں نے ایسے ہی پڑھا ہے۔ مسجد نبوی میں وہ آئے، وہیں کھڑے ہو کر کے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ اے علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جبہ ہو، کوئی کپڑا ہو، ذرا مجھے دکھانا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ وہ تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ایک جبہ مانگ کر کے لائے۔ اس نے وہ کپڑا ہاتھ میں لیا، آنکھوں پر لگایا، چہرے پر لگایا، سینے سے لگایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اے اللہ میں اس پیغمبر کی سچی محبت میں یہاں آیا ہوا ہوں، اس پیغمبر کو سچا پیغمبر مانتا ہوں، ان کا جو کلمہ ہے میرا بھی وہی کلمہ ہے، انہوں نے جو تعلیم دی ہے تمام تعلیمات پر میں ایمان لاتا ہوں، اگر میرا یہ ایمان لانا تیرے نزدیک قابل قبول ہے تو مجھے ابھی موت عطا فرما۔ یہ دعا مانگی، صحابہ نے دیکھا دعا ابھی ختم ہی ہوئی، وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ دیکھیے کیسے صحابی ہے، ایک رکعت نماز بھی ابھی نہیں پڑھی ہے، ابھی کلمہ بھی زبان سے نہیں پڑھا ہے، کوئی ایک درود بھی نہیں پڑھا، نہ توبہ ہے نہ استغفار ہے، کوئی عمل اسلام لانے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ دعا مانگی، یہاں فوراً ان کی روح قبض ہو گئی۔ اب ان کا نام کس میں لکھا گیا؟ تابعی، تابعی کے لسٹ میں ان کا نام لکھا گیا، تابعین کے لسٹ میں ان کا نام۔ وہ آنکھ کہاں سے لائیں گے ہم لوگ جن آنکھوں سے اس تابعی نے صحابہ کی زیارت کی ہے، اور صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ ادنا سے ادنا جو صحابی ہے اس کے مقام کو کوئی بھی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابی اپنی آنکھوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا انسان ہوتا ہے، ایمان کی حالت میں، اور حضور کی صحبت یافتہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔